السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور تاخیراتیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو تاخیراتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگ اکثر دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ صرف 27ویں شب کو شب قدر کنسیڈر کر کے اس میں عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحیح احادیث اور سنت کی روح سے کہیں پر بھی 27ویں شب ہی شب قدر ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں ڈھونڈنے کی تاکید کی گئی ہے، اور صحیح بھی یہی ہے کہ ہم اسے آخری عشرے میں ڈھونڈیں۔ اور یہ اتنی زیادہ افضل رات ہے، اتنی زیادہ افضل رات ہے کہ ہمیں نہیں اسے ویسٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا بھی اسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے دنیاوی کاموں میں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اسکیڈیول بتاؤں گی کہ آج کی رات کو کس طرح سے میکزیمم عبادت کر سکے۔ پہلے تھوڑا سا یہ جان لیجیے کہ شب قدر ہے کیا۔ شب قدر وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، مطلب آسمان نمبر 1 پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی والی وحی نازل ہوئی تھی وہ بھی اسی رات کو ہوئی تھی، اور یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ خیر من الف شہر جو آیت ہے یہ اسی کے تعلق سے ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادت کا جو صلہ ہمیں ملتا ہے وہ 83 سال کی عبادت کے جتنا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور اس رات کو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اسی سلسلے میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اسکیڈیول بتاؤں۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 7 بجے مغرب ہے اور مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے تو ہمیں اسے پانچوں تاخیراتوں میں ڈھونڈنا ہے۔ یہ مت کہیں کہ 27ویں شب کو ہم یہ سب کریں گے، نہیں نہیں، یہ غلطی مت کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شب قدر کھو دیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ شب قدر کون سی رات کو ہوتی ہے۔ تو پانچوں تاخیراتوں میں آپ مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسکیڈول بنا سکتے ہیں کہ 7 بجے سے 8 بجے تک آپ اپنے گھر کے سارے امور سے فارغ ہو سکتی ہیں، برتن دھونا، سب سمیٹنا وغیرہ، افطاری کا جو بھی ہوتا ہے، اور 8 سے 8:30 بجے تک تھوڑا سا آرام کر کے 8:30 سے پھر آپ عشاء اور تراویح کی تیاری شروع کر سکتی ہیں۔ 8:30 بجے سے 9 بجے تک آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور 9 سے 10 تراویح ہو جائیے، 10:30 بجے تک میکزیمم تراویح اگر آپ مسجد میں جا کر پڑھتی ہوں یا کہیں اور جا کر پڑھتی ہوں، تو اس طرح سے 10:30 بجے تک آپ تراویح سے فارغ ہو جائیں گی۔ 11 بجے تک تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر 11 سے 12 آپ اذکار کر سکتی ہیں، اور جو مسنون اور اوتھینٹک اذکار ہے میں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ سبحان اللہ کا اس کا ورد کر سکتی ہیں آپ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے جنت میں آپ پڑھنے سے آپ کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ ایسا کلمہ ہے جس کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ریوارڈ دیتے ہیں آپ کو، اور یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہے، اور اس کا ریوارڈ اللہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، دل سے استغفار کیجئے۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ وائے ہو، تباہی اس کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو بخشش طلب کیجئے اللہ سے، جہاں تک ہو سکے اپنی مغفرت طلب کیجئے، اور اس کے لیے جتنے طرح کے استغفار آپ کو آتے ہیں آپ ان کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ دل سے ہونا چاہیے۔ تو استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بہت اچھا استغفار ہے۔ رب اغفر واتوب الیہ انک انت التواب الغفور۔ پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ خاص شب قدر کی دعا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھا کروں، کیا کہوں اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ بے شک تو عفو ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی پس مجھے معاف کر دے۔ تو یہ بہت ہی اچھا استغفار کی ایک دعا ہے جسے ہمیں بہت زیادہ ورد کرنا چاہیے، خصوصاً طاق راتوں میں شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں آپ عام الفاظ میں سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ استغفار میں اور عفو میں فرق ہوتا ہے۔ استغفار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معافی ہو بھی جائے، بخشش ہو بھی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی
استغفار میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر آپ کو بخش بھی دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تب بھی آپ کے گناہ آپ کے ریکارڈ میں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ سے سوال جواب ہو سکتا ہے قیامت کے دن۔ لیکن عفو جہاں تک ہوتا ہے، عفو یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف بھی کر اور میرا جو ریکارڈ ہے اس سے وہ گناہ کو مٹا دے، مطلب آپ کے ریکارڈ میں وہ گناہ ہوگے ہی نہیں، اور اس کے متعلق آپ سے کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوگا۔ تو سبحان اللہ، تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس کا بہت زیادہ ورد کرے، کیونکہ درود ایک مرتبہ درود پڑھنے سے آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں آپ کو دی جاتی ہیں، اور 10 درجے آپ کے بلند ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کیا کرے۔ یہ کلمہ ہے، آپ سب جانتے ہیں ہمارا، اور اس کو پڑھنے سے بھی 10 غلام کو آزاد کرنے جتنا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مدد کلماتہ، یہ اللہ کی تعریف میں کہے جانے والے کلمات کا مجموعہ ہے۔ پھر رات کے اذکار پڑھے، سورہ اخلاص خوب پڑھے، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے سے جو ہے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ 3 بار مجموعی طور پہ اسے بیک ٹو بیک پڑھتے ہیں تو 1 قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ خصوصاً وہ لیڈیز جو روزے نہیں رکھ سکتی، ایام ہے بیز میں ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں اور قرآن پڑھنے کا ثواب کما سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا نہ بھولیں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیں، سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیتیں کم از کم پڑھا کریں۔ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، لیکن مطلب کے ساتھ پڑھے قرآن، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا کہہ رہی ہے کتاب ہم سے، ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صرف رٹ لینے سے قرآن کا کام نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کا جو ہم پر حق ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کے علاوہ قرآن کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے۔ بھلے ہی 2 سورے پڑھے چھوٹے چھوٹے، جیسے ہم نماز میں جو سورے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، لیکن ان کو اس پڑھے، ترجمہ پڑھے اور اس کی تفسیر پڑھے۔ احسن البیان نام کی ایک تفسیر ہوتی ہے، جس میں بہت شارٹ میں تفسیر دی ہوئی ہے اور بہت اچھی ہے، تو آپ وہ ریفر کر سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک رات میں آپ پورا قرآن تو ختم نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ تو جو سورے آپ روٹین میں پڑھتی ہیں نماز میں، ان سوروں کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ کم از کم پڑھ لیں طاق راتوں میں۔ پھر ہو گیا 11 سے 12 اذکار، 12 سے 1 آپ نفل نمازیں پڑھیں، اور نفل نمازوں میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں، نفل نمازوں کے سجدے میں خوب دعا کیا کرے۔ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ربنا والی جو 40 ربنا ہے، الگ الگ دعائیں ہیں، وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی اللہم والی دعائیں ہیں آپ کو آتی ہیں آپ وہ پڑھیں، یا اگر آپ کو عربی دعائیں نہیں آتی تو آپ اپنے الفاظ میں اللہ سے جو مانگنا چاہتی ہیں وہ مانگ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ پھر 1 سے 2 بجے تک آپ قرآن شریف پڑھیں، لیکن سمجھ کر۔ 2 سے 3 میں پھر آپ تہجد کا اہتمام کر سکتی ہیں، پھر سے نفل نمازیں، تہجد وہی ہوگا، تہجد آج کی رات میں جو نفل نمازیں آپ پڑھیں گے، اگر آپ کی نیت اس ہے تو وہ تہجد ہوئی، اور اگر آپ کی نیت نہیں تو وہ سادی نفل نماز ہے۔ تہجد تو الگ سے کوئی ایسی نماز ہوتی نہیں ہے، جو ہم تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد کا ہی ایک حصہ ہے، تو تہجد کا آپ اہتمام کریں 2 سے 3 بجے تک۔ پھر 3 سے 4 آپ خوب دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس امتیوں کو لیے دعا کرنا نہ بھولیں، تو اور اپنے وطنی بہن بھائیوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں۔ تو اس طرح سے آپ رات کو بہت مطلب مجھے لگتا ہے کہ اسٹینڈرڈ طریقے سے اگر آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ اس رات کو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور رینڈملی کریں گے، اور خدارہ باتوں میں سے ضائع مت کیجیے یا کاموں میں سے ضائع مت کیجیے۔ یہ رات سال چلا جائے گا، لیکن یہ رات دوبارہ ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم نہیں بتا سکتے۔ تو ان 5 راتوں میں 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں شب قدر کو تلاش کریں، اذکار کریں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر تہجد پڑھیں اور دعا مانگیں۔
اس طرح سے آرگنائز طریقے سے اپنی راتوں کو دعا عبادت میں استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ جو بھی عبادت اس رات میں کی جائے گی وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں دلوائے گی انشاءاللہ۔ اور اپنی مغفرت بھی ہمیں انہی راتوں میں کروانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔